پھر وہ بیچ میں پیر منور جماعتی صاحب میرے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں, میرا بڑا ان سے پازیٹیو تعلق ہے, تو عرفان شاہ صاحب کا بھی خیال تھا کہ اس میٹنگ میں وہ ضرور بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اشرف جلالی صاحب کہتے تھے نہیں جی میں نے پیر منور جماعتی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھنا. حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی, آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھو, میں اس معاملے کو کسی منطقی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے آج آپ سے مخاطب ہوں, کیونکہ میں پہلے بھی اس سلسلہ میں اپنی خدمات پیش کر چکا ہوں. میں بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو شخصیات جن کے آج میں نام لے رہا ہوں, حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی, ان دونوں کی خدمت میں میری یہ منت اور ترلا ہے کہ آئیے میدان میں اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں, دفن کرنے کے لیے, حق وعدے کرنے کے لیے. اور آپ کو میں اپنا آستانہ جس طرح کہ پہلے بھی پیش کیا دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اب میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے, جب تک آپ دونوں ڈائریکٹلی نہیں آئیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. انشاءاللہ باذن اللہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کو 6 تاریخ تک انتظار آپ کا کروں گا, آپ سب کا. آج فرسٹ ہے, پہلی ہے. 6 تاریخ تک آپ تشریف لائیں یا مجھے بتا دیں, اطلاع فرمائیں. تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ وقت رہا ہی نہیں کہ پردے پڑے ہوں اور مناظرے کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جائے. یہ تو جو بریلی شریف سے اب فتویٰ آیا اس میں بھی میری حمایت میں انہوں نے لکھ کے کہا ہے جو اس کو توہین کہے, جو اشرف آصف جلالی نے کہا وہ بندہ خود رافضی ہے. لیکن میں پھر بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اگر ہدایت اس سے کسی کو ملتی ہے. سید منور شاہ صاحب کا چونکہ 6 تک کی ڈیڈ لائن تھی اور ہم سیدوں کا ادب کرتے ہیں, تو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے. اب وہ سید صاحب آئیں, ہم اس میں جو ججز ہوں گے جن پر غیر جانبدار کا لفظ بولا گیا ہے وہ ہم متعین کر لیں گے, جو اس مسئلے میں غیر جانبدار ہوں, صحیح العقیدہ ویسے بھی ہوں اور اس مسئلے میں بھی غیر جانبدار ہوں, اگرچہ شیخ الحدیث نہ ہوں, اگرچہ پیر طریقت نہ ہوں, اگرچہ مفتی اعظم نہ ہوں, لیکن غیر جانبدار ہوں. ججز مقرر کر کے, یعنی اس سے کسی کو نکالنا مقصد نہیں, مطلب میں یہ کہوں کہ وہ عام بھی مل سکتے ہیں, ججز ڈھونڈنے سے کوئی بڑی شرائط نہیں ہے. تو شاہ صاحب میں لائیو کہہ رہا ہوں, حالانکہ کتنی دیر پہلے آپ نے قدم اٹھایا اور مولانا مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی صاحب اور پوری ٹیم آپ کے پاس پہنچی اور آپ نے جو وعدہ کیا کہ کانکڑیچی سے مناظرہ ہوگا, مگر اس کے بعد آپ بھول گئے. لیکن ہم پھر بھی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں. مناظرہ لاہور میں ہوگا, داتا صاحب پہ اجازت لینا آپ کی ذمہ داری ہے, اور بندہ ناچیز خود مناظرہ کرے گا اسی شخص سے جس کا آپ نے نام لیا. میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا, اور شرائط باقی ججز جو ہیں ان کے لحاظ سے آپ تشریف لائیں, ججز کا تعین ہوگا. اچھا, دوسرا پھر وہ بیچ میں پیر منور جماعتی صاحب میرے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں, میرا بڑا ان سے پازیٹیو تعلق ہے, تو عرفان شاہ صاحب کا بھی خیال تھا کہ اس میٹنگ میں وہ ضرور بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اشرف جلالی صاحب کہتے تھے نہیں جی میں نے پیر منور جماعتی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھنا. میری تو کافی کوشش تھی, پھر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے میرے ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ کی نسبت ہے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو عرفان شاہ صاحب زیادہ انگلینڈ ہوتے ہیں, تو ان دنوں آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا وہ تشریف لائے ہوئے ہیں, بکھی شریف کے سجادہ نشین اور عالم دین ہے بہت بڑے, تو میری سوچ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک نشست کریں اسی موضوع پہ, ٹھیک ہے, خاموشی سے, یا عرفان شاہ صاحب کو آپ متفق کر لیں یا شاہ صاحب آپ کو متفق کر لیں, تاکہ عوام کے لیے کنفیوژن ختم ہو. تو اشرف جلالی صاحب نے پازیٹیو جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ شرف شریف کہیں میں ادھر آ جاؤں گا, لاہور جہاں کہیں میں ادھر آ جاؤں گا.
تو پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد، کیونکہ میری پرسنل گفتگو تو ایز اے طالب علم گفتگو تھی نا، ٹھیک ہے، تو میں تو ہے ڈاکٹر صاحب سے متفق نہیں ہو پا رہا تھا، باوجود اس کے کہ میرا تو کوئی علمی مقام نہیں ہے. تو لیکن جب میں پھر عرفان شاہ صاحب کو ملا ہوں اور ان سے جب باتیں ہوئیں تو انہوں نے بھی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا، لیکن ایک چیز بیچ میں رکاوٹ بنی کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ تمام گفتگو ریکارڈ ہوگی کیمرے میں. ہاں، جب میں جاؤں گا عرفان شاہ صاحب کے پاس تو ہم جو گفتگو کریں گے وہ ریکارڈ ہو تاکہ محفوظ رہے کہ ہم نے کیا باتیں ریکارڈ رہے. تو عرفان شاہ صاحب کہتے تھے نہیں ریکارڈ نہ کریں، وہ بس ہمارے مدرسے کا طالب علم تھا اور آ جائے میرے پاس، میں سمجھا دوں گا. تو یہ کیا تو میں نے بھی عرفان شاہ سے عرض کیا کہ ریکارڈ کرنے دیں، اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ پھر تماشا لگائے گا یا جو بھی بہرحال مطلب چیزیں غلط اختیار کریں گی تو وہ ریکارڈ نہ کرے، ویسے آ جائے. اچھا دوسرا پھر وہ بیچ میں پیر منور جماعتی صاحب میرے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں، میرا بڑا ان سے پازیٹیو تعلق ہے، تو عرفان شاہ صاحب کا بھی خیال تھا کہ اس میٹنگ میں وہ ضرور بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اشرف جلالی صاحب کہتے تھے نہیں جی میں نے پیر منور جماعتی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھنا. تو یہ دو چیزیں ایسی وہ ان کی یہ تو مطلب کہ اگر دیکھا جائے کوئی سیٹنگ نہ ہو سکی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال وہ سیٹنگ پھر نہ ہو سکی. لیکن پھر عرفان شاہ صاحب سے جو غلطی اور زیادتی ہوئی کہ انہوں نے آن ایئر اپنا موقف جو تھا جو بھی سمجھا وہ اوپن دینا شروع کر دیا. تو جب اوپن موقف دینا شروع کر دیا تو پھر تو وہ دوسرے گروپ میں ایک کہہ لیں فریق بن گئے نا. میری جب میں بات کر رہا تھا اس وقت ان کی پوزیشن نیوٹرل تھی. جب نیوٹرل آدمی ہے وہ تو دونوں کے درمیان میں بات کرا سکتا ہے. جی جی. لیکن جب ایک بندہ فریق ہی بن جائے تو پھر تو اس کا ایک واضح موقف ہے. میری بات چیت کے دوران کرتے 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 انہوں نے آن ایئر چیزیں کہنا شروع کر دی جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی. ٹھیک. سمجھانے کا موقع جب مل رہا تھا سمجھاتے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سمجھ جاتے، چونکہ میرے جیسا بندہ تو نہیں سمجھا سکتا تھا. باقی کئی بڑے بڑے علماء بھی ان کی خدمت میں گیا لیکن وہ ان کا اتفاق رہنا ہو سکا. لیکن میرا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب اور پیر سید عرفان شاہ صاحب اگر آپ اس میں بیٹھتے خاموشی سے تو ایک لائن پہ آنے کا امکان تھا. لیکن بہرحال وہ ضائع ہو تو گیا. یہ دونوں باتیں کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں تھی کہ اگر وہ ریکارڈنگ کا کہہ رہے تھے یا وہ ان کو بٹھانے کا کہہ رہے تو کہیں پہ کمپرومائز کر لینا نہیں تھا چاہیے تاکہ ایک مسئلہ جو ایک ہو جانا چاہیے تھا. بس پھر وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں عرفان شاہ صاحب بھی بادشاہ بندے وہ اپنی بات پہ اڑ گئے. اچھا. تو ڈاکٹر جلالی صاحب کہنے لگے کہ اشرف جلالی صاحب کہ دیکھیں پھر ایسے تو فائدہ نہیں ہے بیٹھنے کا. جب وہ نہ ریکارڈ کرنے دیتے ہیں پھر منور جماعتی صاحب کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر تو میری انسلٹ کرنے والی بات ہے. مطلب کہ وہ پھر اس بات سے ہیزیٹیٹ کر گئے تو سیٹنگ نہ ہو سکی. صحیح ہے. تو پھر فتوے ایک دوسرے کے اوپر چلتے رہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے. اچھا یہ اس میں تو میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے خلاف جو علماء بات کر رہے تھے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ غلطی کی انہوں نے زیادتی کی.